امام ذہبی نے فرمایا کہ یہ سلطان ابو سعید سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سب نے سنا ہے جی؟ اللہ کرے کہ ایسا بادشاہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے بہنوئی تھے، آپ کی بہن تھیں، وہ حضرت ابو سعید کے جو ہے وہ نکاح میں تھیں، اور ان کا نام تھا ربیہ خاتون۔ اور یہ جو بادشاہ تھا سلطان ابو سعید المظفر، یہ اتنا سادہ طبیعت کا آدمی تھا کہ یہ 5 درہم کا لباس پہنا کرتا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود سادہ طبیعت میں اور سادگی میں اس قدر آگے تھا کہ 5 روپے کا لباس پہنتا، 5 درہم کا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے زیادہ فضول خرچی کرنا انہیں پسند نہیں تھا، لیکن جب حضور کے میلاد کی باری آتی تو 3 لاکھ درہم خرچ کر دیتا۔ کتنا جی؟ 3 لاکھ۔ اب اس بادشاہ کو کسی نے نہیں جا کے غریبوں کی بچیاں یاد کروائیں اور نہ یتیموں کا یاد کروایا۔ یہ بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو بہنوئی ہے صلاح الدین ایوبی کے۔ صلاح الدین ایوبی بھی اللہ کے ولی، اور ابو سعید المظفر جو سلطان تھے، بادشاہ تھے، وہ بھی اللہ کے ولی۔ اب ان کا واقعہ لکھنے والے امام ابن کثیر وہ بھی اللہ کے ولی۔ اب یہ 3 ولی مل کر کیا بیان کر رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 3 لاکھ دینار جشن ولادت کی محفل کا بجٹ ہوتا۔ سلطان ابو سعید المظفر 800 سال پرانا سلطان بادشاہ، یہ میلاد کی رات اس انداز کے ساتھ حضور کا میلاد مناتا جس طرح ایک عاشق اپنے معشوق کی ولادت پر خوش ہوتا ہے یا اس کے آنے پر خوش ہوتا ہے، اس انداز کے ساتھ میلاد مناتا۔ اور فرمایا کہ یہ آج کی بات نہیں بلکہ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ کل دنیا کے سلاطین بلائے جاتے، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نعت خواں بلائے جاتے، بڑے بڑے خطبہ بلائے جاتے، بڑے بڑے محدثین مفسرین بلا کر کے ان کے خطابات کروائے جاتے، اور خود حضرت صلاح الدین ایوبی بھی خرقہ پہن کر آپ بھی اس محفل کے اندر، اس ولادت باسعادت کی خوشی میں کی جانے والی محفل کے اندر، اس جلسے کے اندر تشریف لاتے۔ 3 لاکھ دینار سونے کا، 1 دینار کا وزن تقریباً ہے 6 ماشے۔ کتنا ہے جی؟ اس کا علماء نے آج سے 10 سال پہلے حساب لگایا تھا تو یہ تقریباً جو ہے وہ 6 ارب روپیہ بنتا تھا، اور اب جو ہے وہ 10 سال کے بعد مہنگائی ڈبل ہو گئی تو آج کے دور میں یہ تقریباً 12 ارب روپیہ بنتا ہے، جو بادشاہ ایک ہی دن میں حضور کی ولادت کی خوشی میں لگا دیتا۔ 12 ارب روپیہ یہ خرچ کر دیتے۔ اور انداز کیا ہوتا یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ میلاد مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ کا جشن اس انداز کے ساتھ مناتے۔ یہ میری ریکارڈنگ بھی ہے، یہ آپ کو یوٹیوب چینل پر جو ہے نا یہ اپنا خطاب مل بھی جائے گا، آپ بعد میں بھی آ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ 5000 بکرے ذبح ہوتے۔ اب سنیے میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کس نے منایا؟ میلاد جو ہے وہ کسی ولی نے منایا، کسی صحابی نے منایا، یا پہلے ادوار میں کس نے منایا؟ سنیے، 5000 بکرے ابو سعید المظفر سلطان 800 سال پہلے حضور کی ولادت کی خوشی میں ذبح کر رہا ہے۔ 10,000 دیسی مرغے پکائے جاتے۔ ایک پرندے کا نام بھی ہے زبادیہ۔ زبادیہ پرندہ جو ہے یہ 1 لاکھ کی تعداد میں ذبح کیے جاتے۔ بکرے کتنے جی؟ 5000، مرغے 10,000، اور پرندے 1 لاکھ پرندہ زبادیہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جاتا، اور 30,000 تھال میٹھی ڈشوں کے ہوتے۔ ہم اس طرح مناتے ہیں جی، ہم 4 جھنڈیاں لگا کے 2 دیگیں پکا لے تو سوشل میڈیا پر بکواسیات شروع ہو جاتی ہیں کہ یہی کسی غریب کو دیے ہوتے، اور یہی جو ہے وہ کسی بیوہ کو دیے ہوتے۔ بیوہ بھی حضور کی ولادت کی خوشی میں کیے جانے والے میلاد پر یاد آئی، اور غریب کی بچیاں بھی حضور کی ولادت کی خوشی میں
جو میلاد مصطفیٰ کی محفل پاک ہے، غریب کی بچیاں اس وقت یاد آئیں۔ تو جب تم نے اپنے جلسے جلوس اور دیگر معاملات کیے، اس وقت غریب کی بچیاں کہاں تھیں؟ حضور کی ولادت کی خوشی کرنے والے غریب کی بچیوں کو بھی دیتے ہیں، میلاد پر بھی لگاتے ہیں۔ 30,000 تھال میٹھی ڈشوں کے بنائے گئے۔ میلاد کی خوشی میں 1,00,000 دینار حرمین شریفین بھیجا جاتا تاکہ وہاں لنگر خانے میں آنے والے مہمانوں کو بھی جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ کا لنگر کھلایا جائے۔ 1,00,000 دینار۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صدقہ خیرات ہوتی اور شیخ ابو الخطاب بن دیہ تقریر کرتے۔ آج ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔